بقرہ آیت نمبر 129، اس میں جو ہے الکتاب و الحکمہ، قدرت کے اس نظام کو اگر سمجھ گئے تو آپ کے لیے مراقبہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پہلے آسمان پر جو ہے ام الکتاب، جس کے کناروں پہ جو ہے ملائکہ وقت کے رنگ کے مطابق، جو کہ قدرتی وقت ہے، ہمارے جو ہے قلوب پر جو ہے ان کا جو ذکر چل رہا ہے وہ ہمارے قلوب کے اوپر جو ہے ایک رنگ پیدا کرتا ہے۔ ہم اگر غور قرآن میں کریں تو قرآن سمجھیں گے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کو یہی نظام جو ہے دودھ پینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، سائنسدان کو یہی نظام جو ہے ایجادات کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، کتنے ہی معاملات ہیں جو ہمیں والدین نہیں سمجھاتے، استاد نہیں سمجھاتے، مگر خود بخود ہم سمجھ جاتے ہیں وہ باتیں جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ وہ کون سکھاتا ہے؟ وہ اللہ سکھاتا ہے۔ تو یہ مراقبہ جو ہے نا، یہ قرآن میں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے، تم غور و فکر سے غافل ہو، پتہ نہیں کتنی ہی میری نشانیاں ہیں جو تم پر سے گزرتی ہیں مگر تم غافل ہو۔ مراقبہ جو ہے وہ جب اس نظام کو سمجھ جاؤ گے نا قرآن سے، کہ غور کرنا قرآن میں، اور جو ہے دل پہ جو قلب پہ واردات وارد ہوتی ہے اس کے زیر تحت جو ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کی پہچان جب ہو گئی نا تو آپ کا جو ہے مراقبہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر حق و باطل کے قلب کے اوپر وارداتیں جو ہیں ان میں تقسیم نہ کر سکے کہ وسوسہ کون سا ہے اور الکتاب سے الحکمہ کے زیر تحت حق میرے قلب کے اوپر کیا وارد ہوا ہے، اس کا مزید طریقہ کار جو ہے سورت الصبا آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ جو ہے فرما رہا ہے، کھاؤ میرا رب سچا دین برسا رہا ہے۔ یعنی ایک ہی نظام سے بہت سارے ذی روح کے قلب پہ جو ہے بارش کی مان جو ہے، بارش کے قطروں کی مان جو ہے قلوب پہ وہی روح صادقہ نزول کر رہی ہے، مگر انسانوں کا، اکثر لوگوں کا اس معاملے میں غور نہیں ہے، جبکہ چرند پرند جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں شہد کی مکھی کو بھی اسی نظام کے زیر تحت سمجھ دیتا ہوں کہ تم اس طرح گھر بنانا ہے اپنا، وہ دیکھو اس کا چھتا کتنا خوبصورت، ایسا کاریگر بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تیسری آنکھ کا کھلنا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام سے، یعنی الحکمہ کے زیر تحت آپ کے قلب پہ حق کیا اتر رہا ہے اور شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ کیا ہے، ان دونوں چیزوں میں جب پہچان کر کے نا آپ، تو آپ کی روحانی آنکھ کھل جائے گی۔ ان اچھے حق اور باطل کے جو مطلب یہ چیزیں قلب پہ آتی ہیں نا، ان کے ذائقے ہیں، یعنی مومن کے قلب پہ جب حق کی کوئی واردات ہوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ وار کر رہا ہو نا تو مومن کا دل گھبراتا ہے، اس کا سر جو ہے نفی میں ہلتا ہے، نہیں میں اس سوچ کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ جب جو ہے ذائقے اور ان کی پہچان ہو گئی، ان کو آسانی سے جو ہے مطلب سمجھنے کی صورت آ گئی، تو سمجھو آپ کا مراقبہ کامیاب ہے۔ باقی یہ جو ہے نا مطلب ہے بغیر اس بنیاد کے جو کہ قرآن میں بیان ہے، بار بار غور کرنے کا ذکر ہے، اسی معاملے میں ذکر کرنے کا بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے قلب کے اوپر جو ہے کیا کیا وارداتیں جو ہیں گزر رہی ہیں اچھی بری، تم سب کو جو ہے وسوسہ ہی سمجھتے ہو، سب کو بے معنی خیالات ہی سمجھتے ہو، مگر تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے قلب کے اوپر جو ہے کیا کیا خزانے نچھاور ہو رہے ہیں، مگر تم غفلت میں ہو۔ اسی رب کی رحمت کے زیر تحت جو ہے میں نے نظام کہکشاں کے مکمل نظام کو سمجھا، اور کہکشاں کے اندر جو 7 نظام شمسی ہے، ہر نظام شمس کا جو ہے ایک زمین بھی ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ 7 زمینیں، ان سارے کواکب جو ہے جو 28 بنتے ہیں کل، یہ پوری تقدیر کا پتہ دیتے ہیں،
اور یہ جو ہے اسی طریقہ کار کے زیر تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. آپ اندازہ کریں گے کہ ان کی رفتاریں کیا ہیں، یعنی پوری 2 صدیوں کی رفتاریں لکھوا دی قدرت نے اسی نظام کے ذریعے تحت، جن سے میں 1990 سے لے کے آج تک کام لے رہا ہوں. اور تمام آسٹرالوجسٹ اور عامل نجومی جو ہے وہ حیران ہے کہ یار یہ پرفیکٹ ڈیٹ وائز پیش گوئیاں کرتا ہے، کہاں سے کرتا ہے.